حضرات اسی طریقے سے آئیے، انسان موت سے ایسے غافل ہو چکا ہے، آج انسان موت سے ایسے غافل ہو چکا ہے کہ کئی مرتبہ ہمارا گزر قبرستان سے ہوتا ہے، یا کسی کے جنازے میں ہم قبرستان کو جاتے ہیں، اور قبرستان میں جانے کے بعد ایک انسان کی حالت کیسی ہونی چاہیے، ایک انسان کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، انسان کے اوپر غم کا سما ہو، انسان کو رونا آ جانا چاہیے۔ وہاں کی قبر کے اندر جو لوگ مدفون ہیں وہ اچھی حالت میں ہیں کہ بری حالت میں ہیں، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، اور کل کے دن مجھے جب یہاں لٹایا جائے گا تو میرا انجام کیا ہوگا، یہ سوچ کر کے رونا آنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج جا کر کے دیکھ لیں، کئی قبرستانوں کی حالت یہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان شرابی ہیں جو شراب پینے کے لیے قبرستان کا انتخاب کرتے ہیں، کئی ایسے جوا کھیلنے والے لوگ ہیں جو جوا کھیلنے کے لیے قبرستان کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، آرام سے بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے شراب پیتے ہیں۔ گناہ کرنے کے لیے ہم نے قبرستان کا انتخاب کر لیا، جس قبرستان کے بارے میں کہا گیا کہ تم زیارت کرو فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ تمہیں وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جنازے میں گئے، جانے کے بعد خبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، صحابہ اکرام خبر کی تیاری کر رہے تھے، پیارے نبی ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک کاڑی لی، ایک چھوٹا سا تنکا لیا، لے کر کے اللہ کے نبی زمین میں کھرچنے لگے، زمین کو کھودنے لگے، گویا آپ بڑے غور و فکر میں تھے، آپ بہت کچھ سوچ رہے تھے۔ ایسے عالم میں صحابہ اکرام آپ کے آنسو بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل سارے کے سارے لوگ خاموش ہیں، قبرستان میں سارے کے سارے لوگ خاموش ہیں، بیکار کی باتیں وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، سارے صحابہ خاموش ہیں، پیارے نبی کی طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اب کیا بات ارشاد فرمانے والے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ، اے میرے بھائیوں، اس قبر جیسی خطرناک جگہ کے لیے تیاری کر لو، اس موت جیسے حادثے کے لیے تیاری کر لو۔ اور پیارے نبی نے یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی ایسے رونے لگے، راوی حدیث کہتے ہیں پیارے نبی اتنا روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، وہاں پر جو نیچے مٹی تھی اس مٹی کو آپ کے آنسوں نے کچی کر دیا، پیارے نبی کے آنسوؤں سے وہاں کی مٹی گیلی ہو گئی۔ اللہ کے نبی اس قدر زار و فقار رونے لگے۔ کیا چیز تھی جس نے پیارے نبی کو رلایا؟ کیا چیز تھی جس نے پیارے نبی کو رونے پر مجبور کیا؟ یہی وہ موت کے حالات تھے جو پیارے نبی جانتے تھے، یہی وہ موت کی سختیاں تھیں، یہی وہ عذاب، خبر کا عذاب تھا جس نے پیارے نبی کو مجبور کیا آپ کو رونے پر۔ اور پیارے نبی نے اپنی امت کو یہاں پر تعلیم دی کہ اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لیا کرو۔ حضرات ایک بات آپ کو بتاتا چلو کہ انسان یہ سمجھتا ہے، ایک شیطان کا دھوکہ ہے انسان کو، شیطان انسان کو فریب میں رکھتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ انسان جوانی کے مرحلے میں ہے، انسان ادھیڑ عمر کو بھی پہنچ رہا ہے، ایسے وقت میں انسان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ اب مجھے نیک بن جانا چاہیے، اب تو مجھے اچھا بننا چاہیے۔ شیطان فوری اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ ابھی تو لمبی عمر ہے، ابھی تو عمر لمبی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے، بڑھاپے میں جا کر کے داڑھی چھوڑیں گے، ابھی تو بعد میں بہت سارے دن باقی ہیں جب جا کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ حج کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان دل میں امید دلاتا ہے کہ بعد میں جا کر کے بڑھاپے کے وقت میں ہم جا کر کے حج کر لیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے موت ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی ہے جو خدا کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، دنیا کے اندر بالکل ملحدانہ زندگی گزار رہا ہے، ایسا آدمی بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کئی ایسی چیزیں ہیں کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی 80 سال کی عمر میں جا کے مرے، ضروری نہیں کہ کوئی آدمی 60-70 سال عمر پوری کر کے مرے، ضروری نہیں کہ کوئی آدمی 20 سال بھی پائے، ضروری نہیں کہ آدمی کی موت بچپن میں نہ ہو۔ اللہ کئی ایسے واقعات ہیں، کوئی اپنے ماں کے پیٹ میں مرتا ہے تو کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی 2 سال اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں کھیلنے کے باوجود اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو عین جوانی کے موقع پر جب
جبکہ اس کے ماں باپ کی ساری امیدیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جوانی کے مرحلے میں جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے اب کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، جوانی کے مرحلے میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، گرم خون ہوتا ہے، ایسے وقت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری موت آنے والی ہے، موت کا لقمہ بن جاتا ہے، موت اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ میری موت بڑھاپے میں آئے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان بوڑھا ہو کر کے مرے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی انسان بیمار ہو، بستر پر 1 مہینہ پڑے اور اس کے بعد 1.5 مہینے کے بعد اس کی موت آئے۔ ضروری نہیں ہے، اچانک بھی آپ کی موت آ سکتی ہے۔ موت کو آپ کے آنے کے لیے کوئی اس کو بہانا چاہیے، کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے، اس کو نہ وقت کی قید ہے نہ کسی حادثے کی تلاش ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا انتقال بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ابھی آپ کے سامنے اچھی طرح مل کر کے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر وہ ابھی اپنے گھر نہیں پہنچتا ہے کہ اس کی موت کی خبر آپ کے کانوں کو سننے کو ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، اسی طریقے سے موت کہاں آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ ایک انسان رہنے والا ہے کسی بستی کا، کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن وہ جا کہیں اور رہا تھا، سفر کی غرض سے، علاج کی غرض سے، یا کسی اور کام سے کہیں اور گیا تھا، اس کی موت وہیں ہوئی، اس کو وہیں دفنا دیا گیا۔ تو انسان جانتا نہیں کہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو کر کے مرے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلو، پیارے نبی کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں، میری امت کی جو ایج ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی میری امت کے اکثر لوگ 60 سے 70 سال جئیں گے، اس کے علاوہ زیادہ جینے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ اس سے جو پار کرنے والے ہیں وَلَا يَتَجَاوَزُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس سے بہت لوگ آگے بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سال کے بعد بھی اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے۔ تو ذرا بتائیے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر جو 60 سال کی زندگی گزارتا ہے یا 70 سال کی جو زندگی گزارتا ہے، یہ کون سی بڑی زندگی ہے؟ یہ تو بالکل معمولی سی زندگی ہے اگر آپ آخرت کو سوچیں، یہ بالکل معمولی زندگی ہے اگر آپ خبر کے بعد والی زندگی کو سوچیں۔ یاد رکھیں، ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ایک انسان کے 2 گھر ہوا کرتے ہیں، ایک انسان کے 2 گھر ہوا کرتے ہیں، ایک اس زمین کے اوپر ہے، ایک اس زمین کے اوپر ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، اور ایک وہ گھر ہے جو اس زمین کے نیچے بننے والا ہے، جو اس زمین کے نیچے بننے والا ہے، اور یہ زمین کے اوپر کا جو گھر ہے وہ 60-70 سال کا گھر ہے، 60-70 سال کے لیے گھر ہے وہ جو زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم نے بالکل ایئر کنڈیشن میں سجا کے رکھا ہے، ہر سہولت کی چیز ہم نے اس میں رکھی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ذری سی بھی، ایسی تیاری میں اور آپ نے 60-70 سال کے گھر کے لیے کر رکھی ہے۔ لیکن افسوس ہے انسانیت پر، افسوس ہے ہماری عقلوں پر، افسوس ہے ہمارے اعمال پر کہ وہ زمین کے نیچے والا گھر جس کے اندر مجھے اور آپ کو صدیوں زندگی گزارنی ہے، 100 سال زندگی گزارنی ہے، پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد قیامت آئے گی، اس وقت تک کے لیے مجھے اور آپ کو زمین کے نیچے والے گھر میں رہنا ہے، اور میں اور آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی تیاری کرنا تو دور کی بات، میں اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے مٹی میں جانا ہے، میں اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے مٹی میں جانا ہے۔ یاد رکھیں، پیارے نبی نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد اليوم، کہ ایک مومن آدمی، ایک عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کر لے، موت کے بعد والے اعمال کے لیے تیاری کر لے۔ حضرات، اسی طریقے سے کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک انسان بڑے بڑے منصوبے بنا کے رکھتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مستقبل میں میرا یہ ٹارگیٹ ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ دوسرے دن اس کی موت آنے والی ہے۔ تو انسان کو زیادہ خواہشات، زیادہ ارمان، زیادہ اپنے دل میں ارمان اور خواہشات لے کر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ آپ پلاننگ کریں، لیکن اس پلاننگ میں آپ آخرت سے غافل نہ ہو، اپنی موت سے غافل نہ ہو۔ حضرات، اسی طریقے سے ایک اور بات موت کے تعلق سے یہ ہے کہ انسان کی موت اچھی حالت میں آنی چاہیے، انسان کی موت اچھی حالت میں آنی چاہیے۔ تو ہم میں سے کوئی آدمی جانتا نہیں کہ کب مرنے والا ہے، تو پھر اس کو اپنی موت کو اچھی حالت میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنی موت کو اچھی حالت میں لانے کے لیے یہ کرنا ہے کہ زندگی بھر کے لیے نیک بننا ہے،
کیونکہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ جب کوئی آدمی جانتا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی حالت میں آئے، میری موت جب ہو تو میں دین اسلام کی حالت میں رہوں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ زندگی بھر نیک بن کر کے رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہی ہے کہ تم جب مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، دین کی حالت میں مرو، ایمان کی حالت میں مرو۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ ہمارے دل کے اندر ایمان زندگی بھر رہا ہو، ہم ہمیشہ ایمان کی حالت پر رہے ہوں، تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی ظالم ہے، بالکل گنہگار ہے، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، اسے نہ نمازوں کا خیال ہے، دین کی توفیق نہیں ہوئی ہے، یا پھر کوئی کافر آدمی ہے، ان لوگوں کی موت کے وقت کا جو انجام بتایا گیا ہے، موت کے وقت کی ان کی جو سختی بتائی گئی ہے، اللہ اس کو سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا کہ اس وقت کیا عالم ہوگا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، جبکہ اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو، إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جبکہ ظالموں کو، گنہگاروں کو، مجرموں کو ان کی موت کا وقت آ پکڑتا ہے، اور کہا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے آ کر کے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، اپنی روح نکالو، اپنی جان نکالو۔ اور پیارے نبی نے کہا کہ اگر وہ آدمی برا ہوگا، اگر وہ فاسق و فاجر ہے، زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، موت کے وقت کا یہ عالم ہوگا۔ پیارے نبی نے کہا اگر کوئی کانٹے دار درخت ہے، اس کے اوپر ریشم کے کپڑے کو ڈال کر کے کھینچا جائے تو جس طریقے سے اس کو نکالنا دشوار ہوتا ہے، اسی قدر تکلیف ایک گنہگار آدمی کو اس کی موت کے وقت ہوگی، تڑپا تڑپا کر کے اس کے روح کو نکالا جائے گا۔ حضرات ذرا غور کریں وہ عالم کیسا ہوگا کہ ایک انسان کی روح بھی نکالی جا رہی ہے، تو ایسے عالم میں نکالی جا رہی ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات یہ ظلم کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے کفر و شرک کی وجہ سے اس کی روح کو اتنی تڑپا کر کے نکالا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں، کوئی آدمی ہے جو جس کی موت اس عالم میں ہوتی ہے کہ وہ شراب کے نشے میں ہو، کوئی آدمی اس عالم میں مرتا ہے کہ زنا کر رہا ہو، کوئی آدمی اس عالم میں مرتا ہے کہ فحش کام کر رہا ہو، کوئی آدمی انٹرنیٹ کے غلط استعمال کرتے کرتے مر جائے۔ ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جن کی موت گناہ کے عالم میں ہو رہی ہے؟ اور ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا جو سود کھاتے کھاتے مر گئے؟ اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو دوسروں کو تکلیف دیتے دیتے مر گئے؟ اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کی سانسیں نکل رہی ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے کئی گناہ چھوڑ رکھے ہیں؟ اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جنہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، فلاں فلاں کو دکھانے کے لیے اپنی حالت ایسی بنا رکھی جو اسلام کے خلاف ہے؟ داڑھی اس نے نہیں چھوڑی، کبھی اس نے اسلام کے ارکان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ یہ چاہتا لوگ خوش رہیں۔ جب اس کی جان نکل رہی ہوگی لوگ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی، فرشتے تمہاری روح نکال رہے ہوں گے، تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی، کہا ایسے وقت میں کیا عالم ہوگا؟ وانتم حینئذ تنظرون، تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہوگے کہ کیا ہو رہا ہے، تم اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ اور اس کے بعد کہا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اپنے آپ کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو یا کوئی لوگ تمہیں بچا سکتے ہیں تو بچا لے آ کر کے، کوئی نہیں بچائے گا۔ کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اس وقت کیا معاملہ ہوگا جب جان نکل رہی ہوگی اور آدمی پکارے گا ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی طبیب کو بلاؤ، کسی رقیہ کرنے والے کو بلاؤ، جا کر کے مجھ پر دعا پڑے اور مجھے موت کے ان آہنی شکنجوں سے بچائے، موت کی سختی سے بچائے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا والتفت الساق بالساق، پنڈی پنڈلی سے مل جائے گی، انسان کی روح تڑپا تڑپا کر کے نکالی جائے گی۔ اللہ نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی سختی حق کے ساتھ آ کے رہے گی، انسان تڑپ تڑپ کر کے جان دے کے رہے گا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ موت ہوگی، یہی وہ موت ہوگی جس سے دنیا کے اندر تم بھاگا کرتے تھے، دنیا کے اندر منہ موڑ کے بھاگتے تھے۔ آج کہیں بھی بھاگ لو، اپنی موت سے تم بچنے والے نہیں ہیں۔ کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آج اگر بلند پہاڑ اور مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، بڑی بڑی بلڈنگوں میں جا کر چھپ جاؤ، اگر جا کر کے کسی محفوظ جگہ میں چھپ سکتے ہو تو چھپ جاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں رہو گے موت آ کر کے پکڑے گی، موت کا فرشتہ تمہیں آ کر کے تمہاری جان نکالے گا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے کہ موت ملک الموت، موت کا فرشتہ آ کر کے تمہاری روح نکالے گا اور پھر تمہیں
تمہارے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ حضرات یاد رکھیں موت کی سختی بڑی خطرناک سختی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ موت کو یاد کریں، موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، چاہے دنیا کا بڑا بادشاہ ہو یا دنیا کا بڑا حاکم ہو، کسی کو بھی موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ایسی حکومت دی، جن ان کے انڈر میں کام کرتے تھے، چرند و پرند ان کے انڈر میں کام کرتے تھے، ساری مخلوقات انڈر میں ان کے کام کرتی تھی، یہاں تک کہ جو چلنے والی ہوائیں ہیں اللہ نے وہ بھی ان کو دے دی تھی۔ وہ اپنے کہیں اگر ان کو جانا ہوتا اپنا تخت لے کر کے تخت پر بیٹھ جاتے، اپنی فوج کو لے لیتے، اس کے بعد ہوا کو حکم دیتے کہ تجھے مشرق میں چلنا ہے، اللہ کے حکم سے وہاں مشرق میں چلتی تھی، ہوا میں اڑ کر کے جایا کرتے تھے۔ ایسی حکومت دینے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے بارے میں کہا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کو طاری کیا، موت آنی ہے، انسان چاہے کتنا فنکار ہو، انسان چاہے جتنا بہادر ہو، اس انسان چاہے جتنا باڈی بلڈر ہو، موت کے سامنے آج تک کوئی فن نہیں جیتا، کوئی فنکار نہیں جیتا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جہاں آ کر کے ہر آدمی اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جب کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے کئی جنازے اٹھتے دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ آئے دن کئی موت کی خبریں سن رہے ہیں، اور ہم سن کر کے بالکل ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی موت کا خیال تک نہیں آتا۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ موت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور یاد رکھیں اللہ کے لیے ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، آپ تمام کے لیے آج کا یہ پیغام سمجھ کر کے لے کے جائیں، ہر دن رات میں سونے سے قبل ایک مرتبہ خبر کے بارے میں، ایک مرتبہ موت کے بارے میں سوچ کے دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے موت کے بارے میں سوچ کے دیکھیں، میں مروں گا تو کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کا عالم کیا ہوگا، بس اتنا اپنے بستر پر جانے کے بعد ایک مرتبہ سوچیں، میرے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی زندگی نہ بدلی، اگر آپ کے واقعی آپ کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، واقعی اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے، اے اللہ موت کی سختیوں سے ہم تمام کو بچا لے، اے اللہ موت اور اس کے بعد کے سارے مراحل ہمارے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔